نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسجد میں بعض بھولے بھالے سوال کرتے ہیں، مسجد میں بعض بھولے بھالے سوال کرتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، میرے ساتھ مدد ہوں، کیا اس کو نکالنا چاہیے؟ نہیں نکالنا چاہیے، اس کو دھکے نہیں دینے چاہیے، اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، اور اس کو گھورنا بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک ضرورت مند آ گیا ممبر پر، آپ تشریف فرما ہوئے، ممبر سے اٹھے، اسٹول ٹائپ کی اس وقت جو تھا منگوائے، اس کو بٹھایا، اس کی ضرورت پوری کی، پھر ممبر پر آ کر بیٹھے۔ ایک روایت میں آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک ضرورت مند آ گیا، آپ نے خطبہ مختصر کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، ساری مسجد نبوی دیکھنے لگی یہ بندہ کون ہے؟ تو بندہ ایسا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، ضرورت مند تھا، سب کو پتہ چل گیا ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کر، چونکہ نبی کا مزاج صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مزاج نبوت سے واقف تھے، سمجھتے تھے، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو یہ جو ہمارے دھکے دیتے ہیں یا جذبات میں آتے ہیں، یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، یوں سمجھے اپنی کی وہ عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا بھی ہم نے نماز پڑھی، عبادت ہے، لیکن کوئی غریب آ گیا، اس کو دھکے دے رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں، عبادت اس کے پاس چلی گئی، اس کی ضائع ہو گئی۔ اور بھولے بھالے ہماری مسجد میں بھی ہیں، کل یا پرسوں پتہ نہیں کس وقت، تو یہ پچھلا جمعہ تھا شاید، جمعہ کا تھا نا، بھولے بھالے بہت سارے جذبات پہ آ کر نکل جاؤ باہر، اللہ کا گھر ملے تمہیں۔ ارے میرے نبی نے چندے کی آواز اسی مسجد میں لگائی ہے یار۔ کیا کہنا؟ لیکن دو عمل ہیں، ایک ہے اس کا سوال کرنا، یہ پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے اس کا سوال کرنا، دو عمل الگ ہیں، ہم مکس کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہو رہی ہے امت سے۔ اس کا سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور اپنے وعیدے فرمائی جو سوال کرتا ہے ضرورت کے بغیر قیامت کے دن ایسا 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 ہوگا، عذاب ہے اس پر، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ دوسرا کام ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں، وہ پسندیدہ عمل نہیں کر رہا، ہمیں حکم ہے مسائل فلا تنہر، زبان کو بند رکھو، ہمیں حکم ہے، قرآن میں ہے، ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن میں ہے اما السائل فلا تنہر، بند رکھو اپنی زبان کو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک صحابی حقیقت نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے جی، تو یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، یہ کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہمارے ساتھی غلطی کرتے ہیں، تو خدا کے لیے کبھی بھی نہ ڈانٹے کسی کو، اس کا مانگنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھولا بھالا ہے، اس نے مانگ لیا تو ڈانٹنا اچھا نہیں ہے، اس کا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھولا بھالا ہے، وہ دین کو نہیں سمجھتا، وہ شریعت کو نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے حکام کو نہیں سمجھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو نہیں سمجھتا۔ ایک آئے مانگنے والا، آپ نے فرمایا جاؤ بھی کوئی چیز ہے گھر کی اس کو بیچو، لاؤ کلاڑی لاؤ، یہ لاؤ یہ لاؤ، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا اور مالدار بھی ہو گیا، وہ آپ کو پسند یہ تھا، یہ پسند نہیں تھا، سوال کرنا پسند نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی آ جائے تو ڈانٹو نہیں، اللہ نے بھی یہی کہا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر آ جائے، سرخ گھوڑا میرے نبی کے دور کا آج کا پی آئی اے یا طیارہ جٹ طیارہ، کوئی پی آئی اے پر سوار ہو کر کراچی پورٹ سے مسجد کے دروازے پر آ جائے، میں اللہ کے لیے مجھے 5 روپے دے دو، میرے نبی فرما رہے ہیں اس کو تانا نہ دو، پھر دو، اس کو خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر جو مانگے، زندگی بھر میرے نبی نے کسی ایک سائل کو خالی نہیں لوٹایا، زندگی بھر، بلکہ روایت میں ہے کہ میرے نبی کی زبان مبارک نہیں آیا ہی نہیں، لا نہیں ہے، مگر تشہد میں پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ لا جو تشہد میں ہے، یہ لا زبان مبارک پر زندگی بھر نہیں آئی، یعنی کسی نے سوال کیا آپ نے فرمایا لا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، زندگی بھر۔ ایسا بھی ہوا کہ میرے نبی نے قرضہ لے کر دے دیا ہے، ضرورت پوری کری ہے، نہیں کی، پتہ نہیں جذباتی ہمارے بھائی، ہمارے نمازی یہ کہاں سے دلیلیں لے لیتے ہیں،
میں نے پہلے بھی روایت سنائی تھی، واقعہ سنایا تھا، میرے استاد اس وقت دنیا کے فقہا، پوری دنیا کے 4 بڑے فقہا ہیں پوری دنیا میں، اس میں ایک میرے استاد ہیں شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب، آپ سب ناموں سے واقف ہیں، پوری دنیا جھک کر سلوٹ کرتی ہے، علمی طور پر اتنا بڑی شخصیت ہے یہ۔ وہ خود فرمایا ہمیں کلاس میں، فرمایا ایک دفعہ میرے والد صاحب جا رہے تھے 70 کے عشرے میں، گاڑی پر جا رہے تو کہیں گاڑی رکی، تو جہاں رکی سگنل تھا یا سگنل نہیں تھا، یا کھڈا تھا یا جمپ تھا یا اسپیڈ بریکر تھا، کچھ بھی تھا، وہاں سلو ہوئی یا رکی، ایک نوجوان کڑیل ایسا پہلوان ٹائپ کا، بابا اللہ کے لیے دے دو۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، نکل جاؤ مسجد سے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان، اپنے والد صاحب کے لیے کہتے ہیں تھے بھی مفتی اعظم۔ پورے پاکستان میں 75 سالہ تاریخ میں کسی ایک شخصیت کو پورے پاکستان نے مفتی اعظم کہا ہے تو میرے استاد صاحب کے والد صاحب تھے۔ آج تو ہر گلی میں مفتی اعظم لکھتا ہے اپنے آپ کو، ہر گلی میں جو 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں اپنے آپ کو مفتی اعظم لکھتے ہیں ہر گلی میں۔ تو وہ فرماتے میرے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان نے جیب سے 5 روپے کا نئے نوٹ نکالا، 70 روپے، 70 کے عشرے میں 5 روپے، یعنی آج کا 1000 یا 5000 دے دینا، آج کا اس وقت کے 5 روپے، آج کا 1000 روپے کم سے کم، یا 5000 کہہ سکتے ہیں، نکال کے دے دیا۔ میں نے کہا بچا نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ چونکہ نوجوان تھا، حضرت نوجوان تھے، اور والد صاحب نے کیا، اسی نوجوان کے بیٹے ہیں، یہ عالم ہے تو وہ ان سے بڑے عالم ہیں، یہ مفتی ہے تو بڑے مفتی ہیں۔ اور میں بیٹا جو تم نے بات پڑھی ہے وہ میں نے بھی پڑھی ہے، جو تم نے حدیثیں پڑھی ہے وہ میں نے بھی پڑھی ہے اور پڑھائی ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے، کڑیل جوان ہے، ہٹا گٹا پہلوان، صحت مند تندرست، ایسا ایسا ہے، یہ مستحق نہیں ہے، تو میں اور آپ کہاں سے مستحق ہے کہ ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں؟ ہم کہاں سے مستحق ہیں؟ پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے لیتے ہیں دلیلیں، ڈانٹنے کی دلیلیں لے لیتے ہیں، غصہ کرنے کی دلیلیں لے لیتے ہیں، یہ اصل میں تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں تکبر غرور کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، بڑے پارسا ہیں، تم بھکاری جاؤ، نکل جاؤ، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ او بھائی تیرے باپ کا گھر ہے، اسی کے رب کا گھر ہے یار، اسی کے رب کا گھر ہے جو کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، وہ خود بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر اس نے ناپسندیدہ بات کر لی تو پھر وہی کہہ رہا ہے مسائل فلا تنہر، زبان کو بند رکھو، وہی کہہ رہا ہے، جس کا بندہ ہے جو غلطی کر رہا ہے، جو غلطی کر رہا ہے اسی کا بندہ ہے، وہی کہہ رہا ہے مسائل فلا تنہر۔ نہیں سمجھتی عوام، بولے والے لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرما برداری توفیق۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، 2 واقعے ہیں، 2 ہستیاں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا ضرورت مند، مجمع لگا ہوا تھا، پڑا ادھر ادھر بائیں دائیں، چہرہ سوال نہیں کر سکا، ہمت نہیں کر سکا، گھر میں بھوکے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمت نہیں ہے، تو ہوا گیا، چلا گیا، سوال نہیں کر سکا، ہمت نہیں کر سکا۔ حضرت جب فارغ ہوئے، گھر سے شرفیوں کا ڈھیر لیا، اس کی گٹھڑی بنائی اور تشریف لے گئے، اس کے دروازے سے اندر پھینک کر واپس آ گئے کہ آیا تھا سوال کرنے، کر نہیں سکا، شرم کے مارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی ضرورت اس طرح اللہ نے ان سے پوری کروا دی۔ وہ حدیثوں کو زیادہ سمجھنے والے تھے، وہ شریعت کو زیادہ سمجھنے والے تھے، ہم بولے بھالے لوگ ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے وہی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی وہی آ جائے گی، بولے بھالے لوگ ہیں ہم۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔